مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے گزر بسر کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ اس میں شہزادوں والا غرور تھا اور نہ ہی جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، روکھی سوکھی کھا کر بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت میں گزارتا اور اس کے بعد اور خدا کی یاد میں بسر کرتا تھا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل حل کرنے کے بعد دنیا سے بے خبر ہو کر خدا کی یاد میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی گدھے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زور و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ لکڑہارا روز لکڑیاں کاٹتا اور پھر گدھے سے چند باتیں کرتا اور اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر اس نے لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی کیا وجہ ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر قسم کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا اور انہیں ذلیل کرتا، اور پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ میری دور کی رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اس رات تیز آندھی کے ساتھ ساتھ بہت تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی رو رہی تھی۔ شدید طوفانی بارش اور رات کے اندھیرے میں اس کے لیے واپس دوسری ریاست میں جانا ناممکن تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان بجلی گرنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اس میں میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو غرور و تکبر کرتے وقت روکا نہ تھا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ حال ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے کے لیے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کے ساتھ دینے کی مترادف ہے۔ تو نے اپنے ہی بیٹے کو برائی کرنے سے نہ روکا۔ مجھے تمہاری حالت پر افسوس ہو رہا ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تمہیں اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئیں، اے شہزادے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر بوڑھے سے مخاطب ہوئی، میں ہی وہی لڑکی ہوں جس کی ماں سوالی بن کر تیرے بیٹے کے پاس آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیز بارش میں تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو
وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور بادشاہ نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا لیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں کی وجہ سے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی وقت اپنے اصل روپ میں آ گیا اور خدا سے معافی طلب کرنے لگا۔ شہزادے نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر باپ بیٹے دونوں اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔